बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, 28 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था। इस हमले के बाद अब तक ये कहा जा रहा है कि दर्जनों अफराद जो हैं वो यरगमाल इस वक्त बने हुए हैं दहशतगर्दों के हाथों। ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त भी जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वो भी हम मालूम करेंगे। कितने लोग जो हैं वो अब तक बाजियाब कराए जा चुके हैं, जो बाजियाब हुए हैं उनका क्या कहना है, क्या उन्होंने कुछ जो है वो उस वक्त हमले के वक्त हालात देखे थे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कलअदम तंजीम BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, तो दूसरी तरफ इस पर एकदम प्रोपेगेंडा जो है वो भी शुरू कर दिया गया और ख़ासकर भारत की जानिब से कौन उनका आला कार बन रहा है इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। अलबत्ता बलूचिस्तान की असम्बली में हमने देखा कि आज एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और वहाँ पर सरफराज बुगटी साहब जो हैं उन्होंने इजहार ख्याल किया। वो ज़रा सुनते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे। उनको साहब के जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। जो आम बलोच है उसको गले लगाने के लिए रियासत एक बार नहीं 100 बार तैयार है, लेकिन वो जो वायलेंस पे उतर आया है, वो जो मासूम लोगों को कत्लो गारत करे, उनके साथ क्या सलूक बरता जाए। मैं यहाँ कह चुका हूँ, कोई लेना लीड इस पर डायलॉग पे। क्यों कोई लीड नहीं लेता? बिकॉज वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। रियासत तो तैयार है, एक बार नहीं बार बार तैयार है, लेकिन वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। दो किस्म के लोग हैं जनाब स्पीकर, एक वो जो बंदूक उठा के निहत्ते मासूम लोगों की खून बहा रहे हैं, नाहक और मासूम खून बहा रहे हैं, और दूसरे वो जो यहाँ पर बैठ के कहीं टीवियों पे नजर आते हैं, कहीं ट्विटर पे नजर आते हैं, कहीं दूसरे फोरम्स पे नजर आते हैं, जो उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। टेररिज्म को, इंडिपेंडेंस को कौन ग्लोरीफाई करता है? कौन सा मुल्क इजाजत देता है? कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता सवाए इस बदबख्त मुल्क के। बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है शामी साहब दहशतगर्दी और ख़ास तौर पर ये जो तंजीम है BLA। देखें, हमारे इर्द गिर्द आग लगी हुई है, हमारे दुश्मन वहाँ घात लगा के बैठे हैं और बरसों से बैठे हैं और हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। ये जो वारदात हुई है इसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है, रंजो गम में डूबा हुआ है हर शख्स जो है। अब ये सरफराज बुगटी साहब जो तकरीर कर रहे थे, ये बात तो दुरुस्त कह रहे थे कि जो लोग बंदूक उठाते हैं, निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं, वो किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। जो हमारे TV चैनल्स पे, हमारे सोशल मीडिया पे जो बात तबसरा निगार बैठते हैं, कुछ उनको मालूम होता नहीं है और वो बहुत दूर दूर की कोड़ियाँ लाते हैं, कोई नज़दीक की लाते हैं। देखें, बुनियादी बात यह है, जो हथियार उठाएगा वो किसी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं है। ठीक है। जो बातचीत करेगा, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होगा, जो अपना मुतालबा आइन और कानून के दायरे में पेश करेगा, उससे बात भी होगी, उसकी बात सुनी भी जाएगी और उससे मुकालमा भी करना होगा और करना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है, बहुत अंदरनाक है और पाकिस्तान में इस नौइयत का एक पहला वाक़या है। जी हाँ। लेकिन अगर हम दुनिया की तारीख देखें तो ये कोई यानी पहला वाक़या नहीं है। दुनिया में इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। ट्रेनों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, या हाईजैक लोगों को हाईजैक किया गया है, ट्रेनों को हाईजैक किया गया। तैयारे तो हाईजैक होते हैं ना, हाँ जी। ट्रेनों को हाईजैक किया गया है, उनको यरगमाली बनाया गया है, मुसाफिरों को निशाना बनाया गया है। और आप देखें, ये इससे कहते 5 वाक़यात इससे पहले दुनिया में रूनुमा हो चुके हैं। एक वाक़या 1923 में चीन में पेश आया था, जबकि वहाँ के साबिक फौजियों के शंघाई ग्रीन गैंग ने एक ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लिया था, जिसमें 25 मगरबी ममालिक के शहरी और अमेरिकी सेनेटर की बेटी जो है वो सफ़र कर रही थी। उसके बाद $85,000 तावान उन्होंने लिया और ये लोग रहा सके। इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो इंडोनेशिया में हुई हैं, हॉलैंड में हुई हैं और भारत में 2009 में माओ बागियों की तरफ से जो अलहदगी पसंद हैं उन्होंने एक ट्रेन
ट्रेन जो थी हाईजैक कर लिया उसको, राजधानी और एक्सप्रेस राजधानी को, और एक ताकि दहशतगर्द जो थे अपने गिरफ्तार साथी को रहा करा सके। तो बलूचिस्तान में पेश आने वाला जो वाकया है जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया में इससे पहले 5 इस नौयत के वाकयात पेश आ चुके। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला वाकया, पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला वाकया, और जाहिर है कि लोग यरगमाली बने हैं, उनको निशाना बनाया गया है हमारी, और एक ऐसा दूर उफ्तादा मुकाम था और उस पर उन्होंने हमला कर दिया, और हमारी फोर्सेस जो हैं उन्होंने जड़ी चाप दस्ती से और बड़ी तेज़ कदमी से उसका सामना किया है और वहाँ पहुँची हैं। अगरचे कि बहुत ट्रेन जो थी, रास्ता बड़ा दुश्वार था, लेकिन वहाँ पहुँची हैं और मुकाबला किया। सिर्फ कुछ लोग जो हैं उनको छुड़ाया भी जा चुका है, और कुछ लोग जो हैं उनकी अभी तक उनकी तहवील में है। बहरहाल ऐसे में हौसले की ज़रूरत है। हज़रत अली का कौल है, मुसीबत में घबराना ये उससे बड़ी मुसीबत है। घबराहट से, बेसब्री से, बेहौसलगी से कोई मसला हल नहीं होता। कौमों को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। इंशाअल्लाह हम भी इसमें सुरखरू होंगे। और सर मैं देख रहा हूँ और तरह तरह की मुशकाफियाँ सोशल मीडिया के ऊपर, सर उस पे आते हैं जरा डिटेल में। मगर मैं आपको बताऊँ, एक आवाज़ ऐसी रात को 12 बजे करीब हमारे मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन है, अच्छा हमारे यहाँ एक बड़े दारुल उलूम के सरबराह है, उनका एक उन्होंने वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया। अच्छा, वो बड़ी शिद्दत के साथ फोर्सेस के साथ खड़े रहने का अहद किया, लोगों को हौसला दिया और कहा कि ऐसे लोगों का हम मुकाबला करेंगे और पूरी कौम मुत्तहिद रहे, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह के हौसले की जरूरत होती है। सरताज गुल साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बिल्कुल खड़े हैं। सर इरफान सईद साहब ब्यूरो चीफ क्वेटा हमारे साथ हैं, उनसे वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या जो हाँ ये वाकया पेश आया है जरा उसकी कोई बताएं, उसका महल्ले वक़ू क्या है और इस वक्त कोयटा में क्या हो रहा है? शामी साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर कोयटा के दफ्तर के सामने, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो 11 मुसाफिर को कोयटा पहुँचाया गया है। और इस वक्त इरफान आपकी आवाज़ या तो फ़ोन को करीब कर लें, आपकी आवाज़ ज़रा दूर से आ रही है, फ़ोन को ज़रा करीब कर लें अपने। उस पर जी इरफान आपसे दोबारा रब्ता करते हैं सर, क्योंकि वो बता भी रहे थे कि वो डीसी ऑफिस वहाँ पर पहुँचे। पहले इरादा था कि वो स्टेशन पहुँचेंगे कोयटा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कुछ यरगमालियों को लाया गया है या पहुँचे हैं वहाँ पे, तो वो मालूमात भी ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़रा एग्जैक्ट जो है वो सिचुएशन बताएं। कहा जा रहा है 11 यरगमाली हैं जो कि डीसी ऑफिस पहुँचे। तो ये इलाका सर जो बताया जा रहा है रोड से, यानी कि जहाँ रोड है उससे 25 किलोमीटर दूर है, टेरेन ऐसी है, पहाड़ी इलाका है कि वहाँ पर नॉर्मली पहुँचा भी नहीं जा सकता। पनीर और पेशी रेलवे स्टेशन के दरमियान टनल नंबर 8 कहलाती है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। ज़ाहिर है पहाड़ के अंदर से वो सुरंग है ना, बिल्कुल पहाड़ के अंदर से गुजरती है और उस सुरंग पे उन्होंने घात मशकाफ लगाई है, कहलाता है, वहाँ उन्होंने पटरी को उड़ाया है और वहाँ ट्रेन जो है उसको वो निशाना बनाया है और खड़ी हो गई है वहाँ। तो ये एक बड़ी एक यानी हकीकत तो ये है कि बड़ी अलमनाक पोजीशन है। लेकिन बहरहाल इरफान सईद साथ हैं सर दोबारा। इरफान आप अब जरा आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ अब सही है। अब आप बताएं। हाँ शामी साहब, मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले 11 मुसाफिर जो थे जिन्होंने भागकर जो दहशतगर्द थे उनके चुंगल से भागकर अपनी जान बचाई थी, और ये सुबह फजर के बाद बता रहे कि इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। ये 11 वो मुसाफिर है जो जिन पर फायरिंग भी की दहशतगर्दों ने, और इनके कुछ साथी जख्मी भी हुए थे, और इन्हें अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाया गया है। जो हमारे सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि इस वक्त जो ऑपरेशन जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो खवातीन और बच्चों को जो शील्ड बना के जो दहशतगर्दों ने जिस तरीके से उनको शील्ड बनाया हुआ था, वो उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है और तमाम बच्चों और औरतों को बाजियाब करा लिया गया है बाहिफाजत। और इससे पहले जो आज जो ये जो 11 लोग हैं इनमें कौन कौन है? खवातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, ये क्या है इनमें, इन 11 लोगों में?
ये सारे मजदूर तबका लोग हैं, इसमें खवातीन नहीं है, सिर्फ मर्द ही हैं। अच्छा। 11 के करीब है। कुछ का ताल्लुक पंजाब से, कुछ का ताल्लुक कोयटा से था, और ये जा रहे थे। जो उन्होंने अपनी अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात भी की, उनका ये कहना था कि वो जिस तरीके से वहाँ पे दायरे बना के दहशतगर्दों ने टोलियों में लोगों को बिठा दिया था, किसी को कहा था आपका किस कौन से कौम से ताल्लुक है, तमाम लोगों को इस तरीके से बाइफरकेट करके उन्होंने बिठाया हुआ था। और सुबह के वक्त सुबह के वक्त फिर कहते हैं फजर के वक्त जब थोड़ा सा इनकी सिक्योरिटी जो थी, जो इनकी जो मामूर थे लोगों की सिक्योरिटी पर, इनके दहशतगर्दों के जो साथी थे, उनके कुछ साथी के, तो इसी दौरान कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की और इन्होंने फिर पीछे से फायर किए। उन्हीं में ये भागने वाले ये 11 लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया को भी आके बताया कि किस तरीके से उन्होंने वहां से भाग कर अपनी जानें बचाई हैं। और ये बता रहे थे कि जिस तरीके से कि वहाँ पे जो माहौल बनाया गया था, वहाँ पे जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, जदीद असला उनके पास था, और जिस तरीके से लोगों को उन्होंने खवातीन बच्चों को भी नहीं बख्शा, कुछ बोगियों में उन्होंने मखसूस लोगों को भी कैद कर रखा था। ये उनका कहना है कि अब ये नहीं पता कि वो भी बाजियाब हुए या नहीं, लेकिन ये जो अपना आंखों देखा जो वाकया है वो बयान कर रहे थे कि इस तरीके से फजर के वक्त ये वहां से भागने में कामयाब हुए। और इनके जो कपड़े, इनमें एक बुजुर्ग थे, वो भी उनकी आंख पे जख्म का निशान भी था, खून भी बह रहा था। वो बता रहे थे कि जब ये दहशतगर्दों ने ब्रस्ट मारा ट्रेन की बोगियों पर, तो एक शीशा जो लगा है उनकी आंख पे लगा है, लेकिन उनकी आंख बच गई, लेकिन वो जख्मी हुए। इसी दौरान जो भाग के आए हैं उन्होंने अपने पाँव भी दिखाए मीडिया को, उनके पाँव में छाले पड़े थे, जिस तरह वो भागे वहां से। अब तक जो सूरत हाल वहाँ पे ऑपरेशन की जो बताया जा रहा है, सिक्योरिटी जराये जो हमारे बता रहे हैं कि अब तक जो है 190 के करीब जो मुसाफिर थे उनको बाहिफाजत बाजियाब कराया जा चुका है। और अब उस इलाके में क्लियरेंस का जो ऑपरेशन है वो इंतहाई एहतियात और महारत के साथ किया जा रहा है, क्योंकि अब भी खदशा है कि कुछ लोग अब भी उनके कब्जे में हैं, और कोशिश की जा रही है कि एहतियात बरती जाए ताकि जो इनोसेंट लोग हैं। ये क्लियर हुआ है कि कोई उनके ये जो दहशतगर्द हैं, कोई इनके मुतालबात भी सामने आए हैं, ये क्या चाहते हैं और क्या इन्होंने क्या मुतालबा किया है? शामी साहब, इनका जो अभी जो हमारे जो बाजियाब होकर लोग आए हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने जो उनके सामने इनको जब गाड़ी से ट्रेन से नीचे उतारा और उनसे ये कहा कि आप लोग यहाँ हमारी कैद में हैं, और जब तक हमारे मुतालबात इस्लामाबाद में हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्लामाबाद से बात हो रही है। अब ये शायद उनको टाइम पास करने के लिए बातें की जा रही थी, लोगों को इंगेज किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कोई इनके मुतालबात तो ऐसा सच कोई सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से उनका मकसद जो था टेरर फैलाना था, और वो मासूम लोगों को जिस तरीके से, वो निहत्ते लोगों को जिस तरीके से उन्होंने निशाना बनाना था, और वो ये बता रहे थे कि जिस तरीके से वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्लों में पहाड़ों पे भी अपनी पोजीशनें संभाले हुए थे। ये इलाका जो है, ये जहाँ ये ट्रेन रुकी है, टनल जो है, ये कोयटा से कितनी दूर है? कोयटा से तकरीबन शामी साहब यहाँ से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर का फासला है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, और सड़क से तकरीबन जो रोड गुजरता है सिब्बी की तरफ, जो रोड जाता है कोयटा से, वो कोई तकरीबन इस वाक़े जिस टनल है और ये जो ट्रैक है रेलवे, ये कोई 24 किलोमीटर का फासला है। और ये तमाम जो रास्ता है शामी साहब बहुत दुश्वार इलाका है, खाइयाँ हैं, पहाड़ी एरिया है, और ये जो जहाँ पे टनल है काफ़ी हाइट पर है, तो यहाँ पर पैदल पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े एहतियात के साथ और हेलीकॉप्टर्स और मुख्तलिफ जो अपने सोर्सेज है उसके जरिए उन्होंने इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो चूंकि अंधेरा भी था, कल रात भी काफी अंधेरा, और आज जो सुबह जो काफी हद तक फोर्सेस को कामयाबी हासिल इसलिए हुई कि रोशनी थी और उनके गिर्द मजीद घेरा तंग किया गया। दहशतगर्दों की जानिब से वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी इस इलाके में जारी है। अब भी बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जराये हमें बता रहे हैं कि इस काफी दहशतगर्दों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से वो हलाक हुए हैं। ताम अब तक उनकी जो फिगर्स है या अब तक ये नहीं बताया जा सका कि कितने दहशतगर्दों को इन्होंने अब तक निशाना बनाया। जो ट्रेन जो थी वो टनल के अंदर ही है, यरगमाली आप कह रहे हैं उसमें है, या उनको दहशतगर्द टोली की सूरत में पहाड़ों पर ले गए? इस वक्त जो ट्रेन जो है वो उसी जगह पर टनल के करीब ही है, 8 नंबर टनल है।
یہ بالکل سپی اور پیرو کنڈی کا جو علاقہ ہے مشکاف، یہ ریلوے چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی ٹرین ابھی تک وہیں پر ہے، اور سب سے بڑی بات مشکلات جو ہے لوگوں کو یا وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو کہ سگنلز وہاں پہ نہیں ہیں، موبائل سگنلز نہیں ہیں، لوگوں کے اپنے جو لواحقین سے رابطے نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے آج بھی ریلوے اسٹیشن پہ، کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ لوگوں کی کافی بڑی تعداد موجود تھی جو اپنے لواحقین کے پتہ کرنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن اب تک بھی کافی لوگوں کے جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بحفاظت اب 190 کے قریب جو لوگ بازیاب ہوئے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کوئٹہ کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ عرفان سعید بہت بہت شکریہ سر، جو ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع سے کہ آخری مراحل میں ہے اور کسی بھی وقت اب مکمل ہو جائے گا، تفصیل سامنے آ جائے گی۔ یہ جو شاہراہیں ہیں جو کراچی کو ملاتی ہیں کوئٹہ سے اور کوئٹہ کو ملاتی ہیں ملک کے دوسرے حصوں سے، پہلے تو ان پہ حملے ہوئے ہیں نا، جی ہاں، ان کو غیر محفوظ بنایا گیا، اور اب یہ جو ٹرین ہے جو رابطہ ہے کوئٹہ کے اور دوسرے ملک کے پورے ملک کے درمیان، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، گویا ایک تو جو نقل و حمل ہے اس کو مشکل بنا دیا جائے، لوگوں کو خوف زدہ کر دیا جائے اور لوگوں کا رابطہ توڑ دیا جائے، یہ ان کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بائی ایئر جائیں گے جہاز پہ تو جہاز پہ تو ٹکٹ ہزاروں روپے ٹکٹ ہے، مہنگا ہے، جہاز پہ آنا جانا ہر شخص کے لیے ممکن تو نہیں ہے، تو عام آدمی جو ہے وہ تو ٹرین پہ سفر کرتا ہے یا بس پہ سفر کرتا ہے، تو یہ سارا ان کا ٹارگٹ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر کو غیر محفوظ بنائیں اور پوری غیر یقینی کی فضا جو ہے اس میں بڑھاوا کریں اور لوگوں کے رابطوں کو توڑیں۔ سر جو ابھی تو پہلی کاروائی کر لی ہے انہوں نے، لیکن انشاءاللہ اس کا سدباب ہوگا اور ان کے جو ارادے ہیں وہ ناکام بنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ سر بی ایل اے نے 2024 میں جو کاروائیاں کی 225 اس پہ ہلاکتیں ہوئیں، یہ کتنا بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے؟ اور جو پروپیگنڈے کی آپ بات کر رہے تھے، قمر چیمہ صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قمر صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ چیمہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس واردات کو؟ یہ تو ایک بلوچستان کو پورے ملک سے یہ کاٹنے کی منصوبہ بندی نظر آتی ہے تاکہ لوگوں کا رابطہ منقطع ہو جائے اور سفر جو ہے وہ آسان نہ رہے۔ بہت شکریہ شامی صاحب۔ ظاہری بات ہے دہشت گرد جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ پینک پھیلانا چاہیں، جس سے وہ بتا سکیں کہ ان کی ایگزسٹنس کے بارے میں ایکسپلین کر سکیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے اصل مسئلہ ہی بلوچستان کا جو ٹرین ہے، جیسے ہمارے یہ رپورٹر ایکسپلین کر رہے تھے شاید تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پہ پہنچنا مشکل ہے، سڑکیں نہیں، اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے سی پیک کی وجہ سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ انفراسٹرکچر آیا اور بہت ساری ایکسیس جو ہے وہ ملی ہے۔ لیکن جو بی ایل اے اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو مجید بریگیڈ گروپ جو ہے، ان کی جو ڈیمانڈ ہے اور یہ جو کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شامی صاحب کل جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی اسی وقت ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں انڈین میڈیا سے مل رہی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا میسج ایمپلیفائی کروانا چاہتے ہیں بھارت سے، انٹرنیشنل میڈیا سے۔ اس سے پہلے کہ ابھی تک تو وہاں پہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اور سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے، رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پہنچ بھی نہیں رہے تھے، کمیونیکیشن موبائل سے بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ لیکن جو میڈیا ہے، بھارتی میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا، سو ان کا مین مقصد ہی ہے ہائی لائٹ کرنا، پینک کریٹ کرنا اور معاشرے کے اندر افراتفری لیکن قمر چیمہ صاحب جو انڈین میڈیا شیئر کر رہا ہے وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ویڈیوز بنتی ہیں یا فیک ویڈیوز، فیک واٹس ایپ میسیجز، پرانی ویڈیوز، پرانی تصاویر، ان کو شیئر کر کے جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ سلمان صاحب بالکل وہ پرانی ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کسی اور علاقے کی ویڈیو ہے اس کو دکھا دیا، ایون کہ مین سٹریم چینل، بڑے معتبر چینل، بڑے معتبر جو ٹویٹر پیجز ہیں، جو اخباریں ہیں، وہ پرانی اور پتہ نہیں کہاں کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں۔ 2022 کی فلم کا کلپ تک جو ہے وہ اس میں لگا دیا کہ جی یہ دیکھیں، یہ جس وقت دھماکہ ہوا ہے، ٹریک اڑایا ہے، تو یہ دکھایا ہے اس میں۔ سو بیسیکلی وہ ظاہری بات ہے اپنے آڈینس کو بتا رہے ہیں، وہ انڈین آڈینس کو بتا رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا میڈیا ہے، یہ ہمیں جو بتائے گا ٹھیک بتائے گا۔ سو یہ بیسیکلی تو جیسے میں نے کہا یہ پروپیگنڈا وارفیئر بھی ہے۔ یہ جو کمیونیکیشن، اسٹریٹجک کمیونیکیشن جو کرنا چاہتے ہیں بی ایل اے اور یہ دہشت گرد جماعتیں، وہ ظاہری بات ہے آپریشن وہ کہیں پہ جو ہے وہ دہشت گردی یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں،
اور پیغام جو ہے وہ بھارت کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں. سو یہ ظاہری بات ہے اس سلسلے میں پاکستان کو یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن فلو آ رہا ہے لیکن اس تیزی سے نہیں آ رہا, لیکن الحمدللہ جو سچویشن کلیئر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. لیکن جس چیز کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ پینک جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے, اور پینک کو ظاہری بات ہے وہ ایک ٹول ہے دہشت گرد جماعتوں کا, اور کنٹینیوسلی ان کے ٹویٹر ہینڈلز اور بہت کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ماسکڈ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیک انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. سو ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی انفارمیشن ہوگی وہیں سے ہمیں پتہ چلے گا. بہرحال یہ ان کے ٹول جو ہے وہ پینک پھیلانا بھی ہے. آپ کا کیا یعنی آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں اب ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور ان کی پناہ گاہیں ہیں ان تک پہنچنا ہے, جو سرحد پار میں ہیں ان کا کیسے تعاقب کریں گے, اور جو سرحد کے اندر ہیں ان تک کیسے پہنچیں گے؟ کوئی انٹیلیجنس جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی اس میں ایسا معاملہ ہے, کوئی فیلور نظر آتا ہے؟ چیمہ صاحب لائن ڈراپ ہو گئی ہے سر ان کی, کوشش کرتے ہیں دوبارہ. سر دہشت گردی چیلنج انٹیلیجنس ہے, اس کو مستحکم کرنا ہوگا اور چوکس ہونا ہوگا. سر ظاہر ہے ایک پلاننگ ہوئی ہوگی نا کہیں بیٹھ کے, تو اتنی ظاہر ہے کہ یہ جو ایک اتنا وسیع علاقہ ہے اور وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرارت کر دینا کوئی تو یعنی ایسا بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن بہرحال ہماری فورسز چوکس ہوں گی. چیمہ صاحب ساتھ ہیں. چیمہ صاحب جی تو آپ کو میں شامی صاحب کے سوال کا جواب دینے لگا تھا کہ دو طریقے ہیں. ظاہری بات ہے ایک تو کائنیٹک آپریشن ہے, ظاہری بات ہے وہ تو چل رہے ہیں, لیکن شامی صاحب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے, اور اس میں آپ کو پتا ہے چائنا ہمارا انتہائی قریبی دوست ملک جو ہے وہ بھی ان دہشت گردوں سے متاثر ہے, لیکن ہم اس طرح ایک ریجنل اینڈ گلوبل ہائپ نہیں کریٹ کر سکے کہ کس طرح ایسی دہشت گرد جماعتیں جو پاکستان میں اٹیک کر رہی ہیں, پاکستان کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ پہ بھی حملے کر رہے ہیں, پاکستانیوں پہ بھی حملے کر رہے ہیں, فوج اور سویلینز کو بھی ہوسٹیج بنا رہے ہیں, لیکن ہم وہ ایک ریجنل اپروچ اینڈ انٹرنیشنل اپروچ نہیں بنا سکے. ابھی بھی ہم آپ کو پتا ہے کہ نان پرماننٹ ممبر ہے یو این سیکیورٹی کونسل کے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہم نے کلبھوشن یادو نیٹ ورک کو بھی پکڑا تھا, ہم نے P5 کے جو ممالک ہیں ان کو ڈوسیئر بھی دیے کہ کس طرح جناب یہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہیں. اس میں ہم نے بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی بتایا, ہم نے بھارت کی انوالومنٹ کے حوالے سے بتایا, لیکن کنسسٹنسی نہیں ہے شامی صاحب. اگر کنسسٹنسی ہو ہمارے فارن منسٹر صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو گلوبل پلیٹ فارم میں جا کے ہم جہاں جاتے ہیں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے. دیکھیں مسلسل یہ کو آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو تقریباً دیکھیں جو BLA ہے یہ تو پچھلے 20-25 سال سے پہلے تو پرامن تھے, اس طریقے سے نہیں چل رہے تھے. آہستہ آہستہ ان کو لاجسٹیکلی سپورٹ مل رہی ہے, پیسہ مل رہا ہے, ان کو ویپن ملا ہے, اور خاص طور پہ جب یہ امریکہ کی وڈرال ہوئی ہے اور ویپن یہاں پہ خطے میں جو آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایشو کو ایک تو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ریجنل میکانزم ہونا چاہیے. پاکستان, ایران, افغانستان, اس کے بعد سینٹرل ایشین ممالک, چائنا, ہمیں یہ تمام رشیا, ان تمام ممالک کو ایک ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے. سر ایک میں ساری انٹرپٹ کروں گا, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو سرفراز بھگٹی صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے اسمبلی میں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ریاست نے تو بھی یہ جنگ لڑنا شروع ہی نہیں کی, ریاست صبر سے کام لے رہی ہے. جو لوگ آپ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹرین سے اتار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, تو یہ بھی تو جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ریاست تو یہ کہہ رہی ہے ان سے تو بات کرنی نہیں ہے بالکل, تو پھر کس صبر کا مظاہرہ کیوں؟ دیکھیں جی ظاہری ظاہری بات ہے ان لوگوں سے بات کر سکتی ہے جن کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا, ان آرمڈ لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے. ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں جو منوپلی یا وائلنس کے اوپر وہ صرف ریاست کے پاس ہے, ریاست ہی صرف ہتھیار اٹھا سکتی ہے, باقی سب لوگوں کو ہتھیار گرانے ہیں. ریاست کے کانسٹیٹیوشن کو امبریس کرنا ہے, پاکستان کے سوشل کانٹریکٹ عمرانی معاہدے کو ماننا ہے, اور جو ان کی سیاسی اور باقی جو گزارشات ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ اپنے رکھیں. وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, سوسائٹیل ایشوز ہیں, آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں, وہ سارے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بندوق کے زور سے پاکستانی ریاست کو, آپ کو پتا ہے ابھی اگلے دن امریکی صدر پاکستان کی تعریف کر رہے تھے, ڈیفنس سیکرٹری تعریف کر رہے تھے, کس چیز کی تعریف کر رہے تھے کہ ہم اس خطے کو پرامن بنانے کے لیے پاکستان کی قربانیاں ہیں.
سوال یہ ہے کہ ہم نے اس خطے کو بھی پرامن بنایا, ہم دنیا کو بھی پرامن بنا رہے ہیں, اور جب پاکستان میں امن کی ہم کوششیں کر رہے ہیں تو اس وقت نہ خطہ ہمیں اس طرح رسپونڈ کر رہا ہے, نہ دنیا ہمیں رسپونڈ کر رہی ہے. میں صرف اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ہماری مشکلات تو ہیں نا, اور ہر ملک کی اپنی اپنی پرائورٹیز ہیں, تو ہم یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے کہ ہماری ایک آواز پر سارے لبیک کہیں گے, لیکن ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور اپنے داخلی محاذ کو مضبوط کرنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے. اصل میں تو یہیں پہ ہوگی جزا سزا سب, بالکل یہیں پہ روزے حساب. جیوا صاحب بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا ہے, اور یہ جو ہم انڈین میڈیا ہے وہاں سے جو فیک نیوز چل رہی ہیں سر, اعلی کار تو یہاں بیٹھے لوگ یا باہر بیٹھے لوگ جو جن کا تعلق پاکستان سے, وہ اعلی کار بن رہے ہیں, وہ شیئر کر رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, وہ بغیر سوچے سمجھے وہ چیزیں آگے پھیلاتے ہیں, ان کو بھی غور کرنا چاہیے. اپنے ہاتھ پاؤں ہمیں زخمی نہیں کرنے ہیں, انہیں نہیں توڑنا ہے. اور اقبال نے کہا ہے نا کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے, اصل بات یہ ہے, اور حوصلہ رکھنا ہے اور اپنی کوشش بھی کرنی. خارجہ پالیسی کے محاذ پہ بھی اپنے دوستوں کو بھی اکٹھا کرنا ہے, اپنی ڈپلومیسی جو ہے اس کو بھی بروئے کار لانا ہے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی رابطے رکھنے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ داخلی محاذ پر ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جس سے قوم متحد ہو اور متحد ہو کر اپنا مستقبل جو ہے اس کو سنوار سکے اور اس کو سنبھال سکے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, سندھ حکومت نے اپنی ایک سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی. آج مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک تقریب میں ڈیٹیل سے بتا رہے تھے کیا کچھ انہوں نے جو ہے وہ کام کیے ہیں. ہاری کارڈ کا اجرا کیا, ڈیجیٹل جو ہے نا اس کے ذریعے رجسٹر کیا ان کو, پچھلے ایک سال میں 28 ارب روپے کسانوں کو دے چکے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ڈیجیٹلائز کیا ہے ہم نے, سولرائزیشن کی ہے, 14 سرکاری مارکیں, بہت سے دفاتر کی, محکموں کی. سندھ حکومت جو ہے اس نے بہت سا اچھا کام بھی کیا ہے. صحت کے شعبے میں یہ بھی سے کیا ہو رہا تھی سر آپ کی, آپ نے کہا اچھا کام بھی کیا ہے. ہاں نہیں, جہاں تنقید ہوتی ہے ان پہ, تنقید بہت ہوتی ہے, لیکن بہت اچھے اسپتال قائم کیے ہیں جہاں جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے. کڈنی جو ہے اس کا تو جو ان کا SITU ہے وہ تو ایک بین الاقوامی شہرت کا ادارہ ہے. گمبٹ میں اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے سے وہاں ایک جو جناح اسپتال ہے اس میں سائبر نائف کے ذریعے سے کینسر کا علاج ہوتا ہے اور بالکل مفت ہوتا ہے. دل کے امراض کے لیے بھی بہت بڑا اسپتال قائم کیا ہے. بڑی خدمات ہے اس معاملے میں. اور اسی طریقے سے جو متاثرہ علاقے دیہی علاقوں میں وہ کہ 4 لاکھ مکان تعمیر کر دیے. جی ہاں, کر لیے انہوں نے. مگر کیونکہ کراچی جو ہے اس میں نظم نسق کا مسئلہ رہتا ہے اور وہ حکومت کے لیے مشکل رہتی ہے. اور پھر میرا خیال کچھ پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ میرا خیال وہ بھی ذرا کمزور ہے. تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ گندم جو ہے ہم نے اس کو بھی محفوظ بنایا ہے, نہ اس کے اندر کو یعنی مٹی ملائی جا سکتی ہے, اچھی کوالٹی ہے, اور اس کو بھی انہوں نے بڑا مؤثر نگرانی کی ہے. اور یہ کہا ہے اب گندم ہمارے پاس موجود ہے, ہم اسے خریدیں گے نہیں. اس کے اپنے مسائل پیدا ہوں گے. اب نہ گندم پنجاب خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے نہ سندھ کہہ رہا ہے, تو کسانوں کی مشکلات تو ہوں گی, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. لیکن بہرحال آج اچھا کیا انہوں نے, کافی تفصیل کے ساتھ اپنی کارکردگی بتائی ہے. ظاہر ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, تنقید بھی کی جا سکتی ہے, لیکن حوصلہ افزائی بھی کی جانی چاہیے. کراچی ظاہر ہے کیونکہ سب سے بڑا شہر ہے, تو اس پر جب لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں آپ ان سے آج پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ پاکستان تو موجود ہے, وہاں کتنے غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں, کتنے مہاجر رہ رہے ہیں, کتنے بنگالی رہ رہے ہیں, ان کو بیچاروں کو شناختی کارڈ بھی نہیں ملے ہوئے. یہ بھی تو مسائل حل کرنے کے ہیں نا. اب کب تک ہم ان کو آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے. آج مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ترازو اور پتنگ کو موقع ملا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا, بلکہ پتنگ تو کٹ بھی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں پتنگ والے کیا جواب دیتے ہیں. ان کا تیر جو ہے وہ جلائیں, تیر پہ تیر چلاؤ, تمہیں ڈر کس کا ہے, اندھیرے میں تیر نہ چلائیں بس. اچھا سر, ایک نظام جو ہے وہ چینج کرنے کی یا نیا نظام لانے کی وہ جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے کہ اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی ہے. جی ہاں,
کہ بھائی یہ منظور ہو گئی ہے کہ پنجاب میں سینٹ بھی قائم کر دی جائے. یہ کیسے ہوگا سر؟ مطلب یہ کہ وجہ کیا یعنی میرا خیال بغیر سوچے سمجھے قرارداد ہے. اگر کوئی انتظامی طور پر کوئی مجلس مشاورت قائم کرنی ہے تو پنجاب اسمبلی قائم کر سکتی ہے. اچھا. اور حکومت قائم کر سکتی ہے جو ماہرین جس میں شامل ہو. اچھا. اور تو پھر تو یہ ہے کہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں جو عورتوں کی سیٹیں ہیں ان کو بھی چاہیے نا کہ ماہرین لے آئیں ان کی جگہ, بدل بانٹ نہ کریں. ٹیکنوکریٹس. ہاں تو یہ تو ایک اس کے لیے تو دستور میں ترمیم کی ضرورت ہوگی. تو وہ ایک صوبے میں تو نہیں بنے گی, ہر صوبے میں بنے گی. صحیح. لیکن پنجاب اگر چاہتا ہے تو پہلے ڈویژن جو ہے اس کو سب پروونس بنا دینا چاہیے. پہلے اپنے مقامی حکومتیں وہاں قائم کر دیں تاکہ وہ بھی تو کام کرنے کا ہے نا. تو مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ بس سوچے سمجھے بغیر ایک قرارداد منظور کر لی گئی ہے. حکومتی رکن ہے امجد علی جاوید صاحب, وہ جو ہے لے کر آئے. اس پر غور کرنا چاہیے کہ حکومت اگر انتظامی طور پر کوئی مجلس مشاورت بنانا چاہتی ہے ٹیکنوکریٹس کی تو بنا سکتی ہے. سر اس کے متن میں کہا گیا ابھی تو اسلام آباد کو صوبہ بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے. وہ بھی دیکھیں نا کہ انتظامی یونٹ بن سکتا ہے. اچھا. مگر اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل پروونس بنانا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اچھا. تو کنور دلشاد صاحب نے بڑا تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں دلی کی طرز پہ جو ہے وہ نہیں, دلی کی طرز پہ دلی تو پھر ایک اس کا تو ایک کانسٹیٹیوشنل بنیاد ہے. یہاں بھی غور کر لیں, اسلام آباد کو ایک آٹونومی دینی ہے نا, وہاں ان کے میئر ہوگا, اس کے اختیارات ہوں گے, اس کو کیا کہہ لیں وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بات تو یہ کہ اختیارات کیا ہوں گے اس کے, تو ایک سوچ بچار کرنا چاہیے اس میں, اور انتظامی طور پر کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے. کچھ اور اسلام آباد کے علاوہ بھی سر آس پاس کے علاقوں کو مطلب ظاہر اگر کوئی تو شامل پتہ لگے گا نا. اگر آس پاس کے علاقے لینے ہیں تو اس کے لیے تو پھر دستور میں ترمیم کرنا پڑے گی نا. پنجاب کے اور کے پی کے علاقے تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے. تو اس وقت اسلام آباد کی حدود ہے, وہاں آپ ایک انتظامی آٹونومس یونٹ قائم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اب دیکھیے آج ہمارے اخوت جو ہے, اخوت ہماری ایک بین الاقوامی پہچان بن چکی, اتنا بڑا ادارہ ہے, اور کتنے لاکھوں گھرانے ان کو چھوٹے قرضے دیے گئے ہیں, پھر تعلیمی ادارے قائم کیے گئے, ایسے وہ ان کی تقدیر بدل دی گئی ہے. آج اس کا افطار ڈنر تھا. اب لوگ ان سے جڑیں گے, ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ڈونیٹ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں ایک بین الاقوامی شخصیت بن چکی ہے, دنیا بھر میں پاکستان کی عزت کا مقام ہے. اور اب ہر پاکستانی کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑ جائے اور اخوت کی تحریک میں شامل ہو جائے اور کنٹریبیوٹ کرے, تاکہ کم وسیلہ لوگوں کے گھر جو ہیں ان میں چراغ جل سکے, اور بچے جو ہیں وہ بھی پورے ملک کے ذہین بچے جو ہیں وہ اخوت کالج میں پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی پڑھ سکیں. اور اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے آخری شب کے مسافر, یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف صاحب ان کا شعری مجموعہ ہے. تیسرا مجموعہ ہے جو چھپا ہے, اور بڑے دھڑلے کے سرکاری افسر یعنی فوجی افسر رہے, یہاں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے پنجاب میں, اور بڑی ان کی شہرت تھی, اور بڑے اچھے شاعر ہیں. احمد ندیم قاسمی صاحب نے انہیں مشورہ دیا تھا شاعری نہیں چھوڑنی, اور انہوں نے شاعری نہیں چھوڑی. اور تیسرا مجموعہ شائع ہو چکا ہے, علامہ عبدالستار عاصم کی قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے اس کو شائع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, بڑے زبردست شاعر ہیں, اور آپ ان کو پڑھیے اور سر دھنیے. زندگی تیرا سفر کیا عجب سفر ہے یہ, ہم سفر جو ملتے ہیں ہم نوا نہیں ہوتے, دوست بھی جو سچے ہوں وہ ابھی نہیں ملتے, مل بھی جائیں تو اکثر ساتھ اتنا ہوتا ہے جتنا پل گزرتا ہے. ہم مسافر ہیں آخر شب کے, چل پڑے کب کہیں پتہ تو نہیں, پھر غریبوں کا لہو ڈھونڈتی پھرتی ہے شفق, پھر سے یہ دھرتی کوئی رنگ حنا چاہتی ہے, میرے شہروں میں جو اداسی ہے. کیا بات, یہ شب و روز کی عکاسی. سر شاعروں کی آپ نے شاعری کی بات کر دی ہے, شب و روز اداس آج وہ حبیب جالب صاحب کی بھی کیونکہ برسی ہے. حبیب جالب کی برسی ہے. سر میں لیکن حیران ہوا ایک چیز دیکھ کے کہ ہم تو چلا رہے ہیں, کچھ ویب سائٹ ہیں ویکیپیڈیا جیسے, وہاں پہ 13 مارچ ان کی وفات کا دن آ رہا ہے, اور ریختہ جیسی ویب سائٹ پہ 14 مارچ آ رہا ہے. بڑا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بڑے دھڑلے کے شاعر تھے, اور کمال قلندر تھے, ہمارے دوست تھے, بڑی ان سے صحبتیں رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایوب خان کے دور میں تو انہوں نے ان کا آوازہ گونجتا تھا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اور قلندر شخص تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور یہی جسٹس محمد رفیق تارڑ صاحب ہمارے سابق صدر پاکستان, وہ بھی انہی دنوں میں اللہ کو پیارے ہوئے. پھر ہمارے رشید جو تھے اس کے
نظریہ پاکستان ٹرسٹ اچھا، ٹھیک کے ہے، شاہد رشید، صحیح ہے، وہ بھی انہی دنوں اللہ کو پیارے ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان سر سب کی میں مغفرت کرے. آمین. بڑے روشن لوگ تھے، ان کی روشن شخصیات ٹھیک تھی، ہے. ان کی یاد سر آتی میں ہے، ان کے لیے دعا نکلتی ہے. کل ایک چیز پہ ہم بات سر نہیں کر پائے تھے، میں آپ اس پہ کامنٹ ضرور کر دیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ملے تھے حکومت پاکستان کو، اس سے اب وہ دانش یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، یہ کتنا سر دانش مندانہ فیصلہ ہے؟ دیکھیے یونیورسٹی بننا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ اب عمران خان صاحب پر تو بیچاروں پہ مقدمہ چل رہا ہے اور ملک صاحب بھی بھگت رہے ہیں، لیکن اکثر 90 ملین تو محفوظ ہی تھے نا، سپریم کورٹ کی پاس رکھے ہوئے تھے، اس نے حکومت کے سپرد کر دی. تو حکومت اب یونیورسٹی بنا رہی ہے، بنائے، مگر جو پہلے سے موجود یونیورسٹیاں ہیں ان کے مسائل تو سنیں، وہ تو حل کرے. وہ تو ٹیچر فریاد کرتے پھر رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں کالی پٹیاں پہنی ہوئی ہیں اور باندھی ہوئی ہیں، انہوں نے نعرے لگا رہے ہیں، ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے، ان کی تنخواہوں سے کٹوتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں. اور پنجاب صوبوں کی حکومتیں اور مرکز جو ہے وہ سمجھتے ہیں تمہارا آپ کا اختیار ہے، آپ وسائل فراہم کریں، وہ کہتے ہیں آپ وسائل فراہم کریں. دو ملاؤں میں مرغی حرام ہے یونیورسٹیوں کی. سر ایک بریک ان کی طرف بھی توجہ کریں نا. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.